बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम किस्म की आपके इल्म में आने वाली, जो ज़रूरी इल्म में आने वाली चीज़ें और लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमारे यहाँ अक्सर ये सवाल किया जाता है जब कोई धमाका हो जाए कि ये इंटेलिजेंस वाले की कर रहे सी, ये क्या झक मारते हैं जी, इनको नहीं पता होता हमलावरों का, ये नहीं होता वो नहीं होता। इसके तो कई जवाबात हो सकते हैं कि अच्छा जी फिर रेड अलर्ट जारी था, इसके बावजूद हमला कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। नाज़रीन कराम, इस सब के बावजूद एक हमला अगर हो जाता है तो आपको इस बात का नहीं होता कि 20-22 बचाए भी जाते हैं, जो क्योंकि जो हमलावर पकड़े जाते हैं, जो प्लान पकड़े जाते हैं, वो तो आपके इल्म में होते नहीं। मैं आपको ना एक छोटी कारकर्दगी सुना दूँ। अब तक ये समझिए कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद से 1237 मिलिट्री ऑपरेशन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने किए हैं। बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए 70 ममालिक के साथ पाकिस्तान इंटेलिजेंस अपनी शेयरिंग करती है, एक दो मुल्कों के साथ नहीं करती। यानी 70 मुल्कों में जो होने वाली दहशत गर्दी है उसकी लीड्स भी वो उनको देती है कि जनाब आपके मुल्क में फ़लाँ बंदा ये करने वाला है, जिसका राब्ता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान उनका हेडक्वार्टर है ना दहशत गर्दियों का। तो जितनी अब दहशत गर्दी की जो जन्म लेगी वो इधर से लेगी, तो वो वाया चूँकि इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान का, तो ये दरमियान में से इंफॉर्मेशन उचक के उनको देते हैं। अच्छा, दरअंदाज़ी यानी जो वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे आपको अभी तो बारबड़ वायर खासी लग गई हैं, लेकिन इसके बावजूद दरअंदाज़ी नहीं रुक रही। फिर भी दरअंदाज़ी को रोकने के लिए बॉर्डर पे बाड़ लगाने का अमल शुरू किया गया, जिससे दहशत गर्दी के हमलों में करीबन 80% कमी वाक़या हुई। नाज़रीन कराम, 2013 से 2020 में दहशत गर्दी में 86% कमी आई, 86%। 2019 के मुकाबले में 2020 में दहशत गर्दी में 45% कमी आई। 2009 के बाद से ख़ुद कुछ बम धमाकों में 97% कमी आई, 97%, यानी 87 से 3 पर आ गए। पिछले साल यानी 87 हुए तो 2008 में 87 धमाके हुए, तो 2009 में 3 हुए थे। दहशत गर्दी के संगीन तरीन वाक़यात में 2013 में से 2020 तक 90% कमी आई। आपने देखा होगा कि 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह या 19 में कोई उस नौइयत का बड़ा वाक़या नहीं हुआ, जैसा कि यहाँ मनावा में FIA के हेडक्वार्टर पे या लाहौर में जो बड़े बड़े इस्लामाबाद टाउन में जो धमाके हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे बेगुनाह। इसी तरह इधर इकबाल पार्क में हुए थे, वो उनकी मार्केट में हुए थे कुछ। तो ये ज़ाहिर है इनकी कोशिशों ये सब कुछ होता है। अच्छा साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2020 में दहशत गर्दी के 50% ख़तरा से बचाया कि सिर्फ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो कार्रवाइयाँ की गईं उससे कि 50% कमी इसमें आई। 2017 के दौरान शुरू होने वाले ऑपरेशन रद्दल फसाद में 3,71,000 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन, जिनमें 50 बड़े ऑपरेशन शामिल किए गए। आप अंदाज़ा कर लें, करीबन हर रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्जनों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते थे, जिनमें ये तो बताओ बहुत बड़ा नेटवर्क था। इन्होंने तो स्वात में अमलन कब्ज़ा किया हुआ था और उधर ये मरगल्ला की पहाड़ियों तक आ गए थे, क्योंकि हम उन ज़माने में ख़ासे मेज़बान थे और गुड कॉप और बैड कॉप के चक्कर में पड़े हुए थे। 72,227 हथियार, 50 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के एमुनेशंस और 450 टन बारूद इन दहशत गर्दों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किया है। बॉर्डर 2600 किलोमीटर पर, यानी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि 2600 किलोमीटर पाक अफगान सरहद में से 83% 100% महफूज कर दी गई है।
آپ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ در اندازی میں کتنی کمی واقع ہوئی، اور اس کے لیے انہیں بڑی جانیں دینی پڑی، بڑے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا، بڑی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، درجنوں بڑھ کے سینکڑوں جانوں کی قربانیاں دی گئیں کہ یہ بار جو ہے مکمل ہو، تاکہ ہمیں ادھر سے ہونے والی در اندازی میں کمی آ سکے۔ سب 950 کلومیٹر طویل پاکستان ایران پر باڑ لگانے کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں بات نہیں ہوگی، جتنا خطرہ ہمیں افغانستان کی طرف سے تھا، ایران کی طرف سے بھی اتنا ہی خطرہ تھا، کیونکہ ایران ان دنوں عشق چل رہا تھا ان کا، انڈیا کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھ رہی تھیں، تو اس کی آڑ میں انڈیا نے تمام دہشت گرد جو بلوچستان کے تھے وہاں اکٹھے کیے ہوئے تھے، افغانستان ایران دونوں جگہوں پہ، جس پر پاکستان کو بادل نخواستہ یہ باڑ جو ہے لگانی پڑی۔ اور یہ کلبھوشن اینڈ کمپنی کا جو جتنے آپریشن ہوتے تھے آپ کو پتہ سارے ادھر ایران سے ہوتے تھے۔ اس باڑ کو لگانے کے سخت مخالفت کی تھی ایران نے بھی، لیکن پھر ایران نے بھی یہ باڑ لگانی شروع کر دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستانی جو بلوچستان ہے، یہاں سے وہ جو ہیں ان کے جو سنیوں کی جو ایک تنظیم ہے جند اللہ، کہ وہ وہاں پہ موو کرتی ہے، وہ ادھر سے حملہ کر، وہ جا کے ایرانی فوجیوں کو اٹھا کے لے آیا کرتے تھے، اور پھر پاکستان منت سماجت کر کے ISI والے ان کی منتیں کر کے رہا کرا کے ہمارے ایرانی بھائیوں کو دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو آج تک جس بھی حیثیت میں جاری ہے۔ اچھا صاحب، 2600 کلومیٹر پاک افغان سرحد میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ 83% بالکل اب کمپلیٹ محفوظ ہے۔ اچھا، پاک ایران بارڈر مینجمنٹ کی وجہ سے ملک کے ریونیو میں 33% اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے اللیگل ہوتا تھا سارا کچھ، وہ ادھر سے موٹر سائیکلیں تک پاکستان، بلوچستان میں تو ساری موٹر سائیکلیں ایران سے ہی آتی تھیں، اور وہ نمبر پلیٹوں کے بغیر ہی چلا کرتی تھیں۔ خاص طور سے گوادر میں تو میرا خیال ہے کہ مسور کی دال سے لے کے تو آٹا چینی تک بھی ایران سے اسمگل ہو کر آیا کرتا تھا اس زمانے میں۔ ناظرین کرام، اب اس FCC نے وہاں خاصا کام کیا ہے اور اس کو محفوظ بنایا۔ انہوں نے 3 پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں وہاں، جہاں سے یہ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، یعنی لیگلی جو تجارت وہاں پہ ہو رہی ہے، دونوں طرف منڈیاں لگتی ہیں۔ اچھا جی، 1068 میں سے 482 سرحدی قلعے تعمیر کیے گئے۔ ٹوٹل 1068 ہیں اب جو بن گئے نا، بلوچستان سے لے کے تو ادھر پشاور تک جو سرحد ہے ہماری، اس پہ یہ قلعہ بندیاں کی گئی پاکستان کی طرف سے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف کامیاب فوجی آپریشن کے بعد سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 55% اور IED دھماکوں میں 16% کمی واقع ہوئی ہے۔ سب IED دھماکے آپ سمجھتے ہیں نا، جو یہ وہ زمین میں وہ لگا دیتے ہیں IED، اور گاڑی اوپر آیا تو پھٹ جاتی ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول بھی ہوتے ہیں، یہ ویسے بھی ہوتے ہیں، وقت آنے پہ پھٹ جاتے ہیں، ٹائمنگ ان میں لگائی جاتی ہے، کی جاتی ہے۔ یہ تکنیک بہت یہ BLA والے، بلوچستان لبریشن فرنٹ والے، آرمی والے استعمال کرتے تھے، جس میں خاصی اب کمی آ گئی ہے کہ پہلے جو ہم لوکیٹ کر لیتے ہیں۔ بلوچستان میں صحت، تعلیم، زراعت اور انفراسٹرکچر کے احاطے میں 601 ارب روپے کی لاگت سے 199 منصوبوں پہ کام جاری ہے، یہ سیکورٹی کی وجہ سے، جبکہ یہ ہمارا جو یہ ہے ہمارا KPK میں 311 ارب روپے کے 831 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، دہشت گرد کرنے نہیں دیتے تھے، جہاں بھی کام شروع ہوتا تھا، کوئی کنسٹرکشن کا، انجینئرز کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، خصوصاً چائنیز انجینئر کو تو اغوا کر کے لے ہی جاتے تھے، اور دوسری وارداتیں کرتے تھے، حملے کرتے تھے، اور وہ کام مکمل نہیں ہونے دیتے، انفراسٹرکچر ہی نہیں بننے دیتے تھے۔ انفراسٹرکچر نہیں بنے گا تو آگے ترقی کیا ہوگی؟ جنوری 2021 سے لے کر اب تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن پاکستان کے طول و عرض میں رات گئے تک خفیہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہوتے ہوں۔
جس میں لاتعداد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کو تو علم نہیں ہوتا، آپ تو میٹھی نیند سو رہے ہوتے، آپ کو پتا کہ محلے میں ہی کوئی آپریشن ہو جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران 83,000 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو یہ تکلیف ہے کہ انہوں نے تو سر توڑ کوشش کی کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے، لیکن ISI اور پاکستانی فوج نے اپنے خون سے پاکستان کی تاریخ بدل کے امن و سکون قائم کیا۔ یہی وہ مار خور ہے، یہی وہ ISI ہے، یہی وہ فوج ہے جس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ فوج بنائی ہوئی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔